تو ہمیں اپنے سسٹم کو یوزر فرینڈلی بنانے کی ضرورت ہے. چاہے کہ ہم مذہب کے نام پہ، ذات پات کے نام پہ، علاقائیت کے نام پہ، دنیا میں سارے لوگ ایک اندیکھے مالک کے بندے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ محترم ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی ذات اور کسی بھی علاقے کے ہوں. تو دنیا میں جو ترقی کرنے والی قومیں ہوتی ہیں وہ دنیا بھر سے مقابلہ کرتی ہیں، اور جو بیوقوف قومیں ہوتی ہیں وہ آپس میں مقابلہ کرتی ہیں. قوم ملت کی ترقی کا تعلق ایسے دماغ سے ہے جو بہترین پلاننگ کرتے ہیں، ایسی پلاننگ جو سماج میں نہ صرف مثبت رویہ قائم کرتی ہے بلکہ عوام کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں دنیا میں کہیں بھی رہوں گا مجھے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور میرا جو حکمراں ہے وہ عوام کے ہر طبقے، ہر سماج اور اس کے معاملات اور مسائل کے لیے کھڑا ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ مسائل کو حل کرے گا. لیکن بدقسمتی سے بعض ممالک میں ایسے حکمراں ہوتے ہیں یا ایسے گروپس ہوتے ہیں جو اپنی عوام کو مختلف مسائل کا شکار رکھتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی پالیٹکس کے لیے، یا چند احمقوں کی بعض خواہشوں کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ پھر ملک کی عوام کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا تو وہ دنیا میں کیا اپنے لیے جھنڈے گاڑیں گے. آپ کسی جو یورپی یا امریکی ممالک کے شہریوں سے ملیے تو وہ کہیں بھی ہوتے ہیں تو سینہ تان کر چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ایک ایسا احساس برتری ہے ان کے اندر کہ بسا اوقات وہ بہت عجیب سے معلوم ہوتے ہیں. لیکن ہم اتنے زیادہ احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک تو معاشی مسائل، جابز کے مسائل ہی پورے نہیں ہوتے، پھر ہمارے یہاں الیکشن کے لیے آئے دن طرح طرح کے فتنہ و فساد جو ہے پیدا کیے جاتے ہیں، اور اس میں سارے ادارے، سارا سسٹم انوالو ہوتا ہے. کسی کے پاس اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کسی کے پاس سسٹم کو سالو کرنے کا جو ہے سولوشن ہے بھی تو وہ اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ میں جو ہے پھنسا دیا جاؤں گا، چونکہ کرپشن ہی سسٹم ہے، سسٹم میں کرپشن نہیں ہے. ضرورت ہے ان مسائل میں آنکھ کھولنے کی. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آئے دن الگ الگ پارٹیاں کسی کو کہتی ہیں کہ غیر ملکی ہے، کسی کو کہتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس ملک سے آ گیا ہے، ہمارا جو ہے ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. دنیا میں جہاں بھی ترقی ہوتی ہے وہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اور وہاں آپ سوچئے ہمارے ملک سے ایک آدمی جاتا ہے کسی ملک میں، وہاں کا پرائم منسٹر ہو جاتا ہے، وہاں کا جو ہے راشٹرپتی ہو جاتا ہے، پریزیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ہم خوشی سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ملک کا جو شہری تھا وہ آج اس ملک میں اتنی بڑی جگہ پر پہنچ گیا. ہم اس سے کچھ امیدیں بھی پال لیتے ہیں. لیکن اپنے ملک میں جگہ جگہ ایسے لوگ تلاش رہے ہوتے ہیں اور اس کے نام پر مذہب، ذات، علاقے کی پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. مذہب لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے، دلوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے، لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے کے لیے ہے. اگر مذہب کے نام پر بھی نفرتوں کو رواج دیا جائے تو وہ شیطان کا طریقہ ہوگا. مذہب تو اللہ ایشور گاڈ کی طرف سے ہے، وہ تو سب سے محبت کرنے کو محبت کرنا سکھاتا ہے، سب سے پیار کرنے کو پیار کرنا سکھاتا ہے، وہ تو ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک سکھاتا ہے. اور پھر پولیٹیکل لوگوں کا مذہب کے نام پر ووٹ مانگنا یا مذہب کے نام پر کوئی ایسی حرکت کرنا کیا مطلب ہے؟ پولیٹیکل لوگوں کا کام یہ ہے سسٹم بنانا، کیونکہ جو بھی پرابلم ہے وہ سسٹم کو درست نہ ہونے کی وجہ سے ہے. جو بھی پرابلمز ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کی پرابلم ہو، ہمارے پاس بہترین اسکول ہونے چاہیے جس میں جو ہے ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے ادارے قائم کرنے کی اجازت ہے، اور اس میں اس کو پوری طاقت ملنی چاہیے، اس کو کسی خوف یا کسی طرح کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے تمام میڈیکل سسٹم سب سے بیسٹ ہونے چاہیے، اور بھی جو بیسک ضرورتیں ہیں وہ فری ہونے چاہیے. جگہ جگہ بہترین پارکنگ ہونی چاہیے، فری پارکنگ ہونی چاہیے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں فری بیس، کیوں نہیں ہونے چاہیے بھائی؟ کیوں ہم اپنے عوام سے جو ہے اتنا بڑا ٹیکس لیتے ہیں، اتنا بڑا ٹیکس کہ وہ تعجب ہے کہ اتنا ٹیکس لیتے کیوں ہیں؟ ہر چیز کی قیمت 4 گنی ہوتی ہے. تو دنیا میں جو ترقی کرنے والی قومیں ہوتی ہیں وہ دنیا بھر سے مقابلہ کرتی ہیں، اور جو بیوقوف قومیں ہوتی ہیں وہ آپس میں مقابلہ کرتی ہیں. جو دنیا بھر میں عقل مند قومیں ہوتی ہیں وہ پوری دنیا پر علمی طور سے، سماجی طور سے، عقلی طور سے، اس خاص طور سے اگر آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ کا جو ڈیولپمنٹ ہے، اگر لوگوں کے لیے مفید ہوگا،
جیسے آج ہم یورپ امریکہ جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے جو کچھ دنیا کو دیا، چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں یا سائنس کی فیلڈ میں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ان کو اپنے آپ ایک طرح سے بڑا مان لیتے ہیں۔ وہ ملک چائنا جس کو ہم پسند نہیں کرتے، اس کے ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے، پھر بھی ہم اس سے تمام چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، اور پوری حکومت اس کو لے رہی ہوتی ہے، پراپر اس سے فائدے اٹھا رہی ہوتی ہے، اس سے معاہدے کر رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے تو کیونکہ اس کا جو مفاد کا معاملہ ہے، یا جو مطلب بزنس کے اعتبار سے یا تمام چیزوں کو آسان کرنے کے اعتبار سے، سستے ہونے کے اعتبار سے، تو ہماری وہ ضرورت بن چکی ہے۔ اگر ہم بھی دنیا کی ضرورت بنیں گے تو ایسے 10 لاکھ لوگ بھی باہر سے اگر آ جائیں گے تو ہمارا سسٹم ایسا مضبوط ہوگا کہ کوئی الٹا سیدھا آدمی اگر آئے گا غلط نیت سے تو اس کی خیر نہیں ہے، لیکن کوئی اگر اچھی نیت سے آتا ہے، حلال رزق کمانے آتا ہے، تو ہمارے پاس ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم انہیں بھی موقع دیں جس طرح سے ہم دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، جو سطحی باتیں ہیں، خواہ مخواہ جو ہے طرح طرح کے کاغذ دکھاؤ، طرح طرح کی چیزوں میں آدمی تو اپنے جو ضروری دن بھر کے جو مسائل ہیں اسی سے جوجھتا رہتا ہے، اپنے گھر کے مسائل نہیں حل کر پاتا، اپنے رشتوں کے مسائل حل نہیں کر پاتا، اور اس کو پتہ کن کن مسائل میں الجھا کر کے اپنی عوام کو ڈسٹرب رکھنا یہ کوئی بہت خوش آئند نہیں ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اگر ہم ان حالات سے نہیں اٹھے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ترقی کے لیے بنیاد ہے کہ ہر چیز یوزر فرینڈلی ہو، ہر چیز یوزر فرینڈلی ہو، ہر چیز منٹوں میں اور سیکنڈوں میں حاصل ہو۔ ہم لوگ آج بھی آفیسز میں یا سماج میں بدوا مزدوری کا نظام قائم ہے آج بھی۔ اب میں ایک امریکن سسٹم میں تھا، ورلڈ اسپیس سیٹلائٹ ریڈیو سنگاپور میں آرجے تھا، تو وہاں آفس 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی، یہی دلی کے اندر اس کی آفس تھی، اور ہم لوگ ہفتے میں ایک دن گئے، اپنا کام کیا، ایک دن میٹنگ کے لیے گئے اور کام کر کے چلے آتے تھے۔ وہاں چائے ناشتے کا انتظام ہوتا تھا، کبھی کسی ہمارے باس نے نہیں پوچھا کہ تم روز آفس نہیں آتے؟ نہیں، اگر ضرورت ہے ایسی آفس جہاں آپ کام کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہے تو ضرور جانا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی خواہ مخواہ لوگوں کو وقت کے بعد روکنا، وقت پہ نہیں، تو ہمیں اپنے سسٹم کو یوزر فرینڈلی بنانے کی ضرورت ہے۔ چاہے کہ ہم مذہب کے نام پہ، ذات پات کے نام پہ، علاقائیت کے نام پہ، دنیا میں سارے لوگ ایک اندیکھے مالک کے بندے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ محترم ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی ذات اور کسی بھی علاقے کے ہوں۔ اگر دیکھیے زبان، کلر، بلڈ پیور نہیں ہوتے، اب اگر زبان بھی پیور نہیں ہوتے، بلڈ بھی پیور نہیں ہوتے، کلر بھی پیور نہیں ہوتا، اگر آپ کوئی پیورٹی ڈھونڈ رہے ہیں تو معاف کیجئے گا، آپ اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ اسی طرح سے دنیا میں ہر زبان سب سے پیاری ہوتی ہے، ہر انڈیویجول سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور دنیا میں ہر شخص کا احترام ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے کسی کا احترام تو آپ کو بھی عزت نہیں ملے گی۔ تو ترقی کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اور دنیا کے لیے مفید بنیں، تبھی آپ سکون سے زندگی گزار پائیں گے۔ لوگوں کے لیے اپنے دماغ میں نفرت بھر کر کے، لوگوں سے ہر وقت لڑ کر کے، خواہ مخواہ جھگڑ کر کے، لوگوں کو الجھا کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چین سے رہیں گے، کبھی چین سے نہیں رہیں گے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس ملک کی تعمیر کریں، اس ملک کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنیں، ایک دوسرے پر شک کرنے کے بجائے دنیا سے مقابلہ کریں۔ آپس میں کیوں مقابلہ کرنا ہے؟ ہم سب مل کر ایک اکائی بنے اس ملک کی۔ امید ہے کہ آپ سمجھیں گے میری بات، اور امکان ہے کہ یہ ملک جو ہے بہترین ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔